الرحیم السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسرائیل نے وہ کام کیا ہے جس کا ایران نے تھوڑے دن پہلے وارننگ دی تھی کہ اگر ہمارے انرجی کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا تو پھر خلیجی ممالک میں ایسی صورتحال بن جائے گی۔ اب امریکہ اور اسرائیل نے ایک انتہائی قدم اٹھایا ہے، اس کی وجہ اور بہت ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں اور رد عمل بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے ذرا پاکستان سے کچھ بڑی خبریں ہیں وہ آپ تک میں پہنچا دوں۔ عمران خان صاحب کی بہنوں کی بالکل ملاقات نہیں کروائی گئی، کل کا دن بھی گزر گیا اور بار بار انہوں نے ملنے کی کوشش کی، لیکن کئی مہینے گزر گئے، عمران خان صاحب کی کوئی خیر خبر نہیں ہے۔ انفارمیشن صرف وہی باہر آتی ہے جو سرکار بتاتی ہے، اور سرکار جو بتاتی ہے اس پہ بھروسہ کیا نہیں جا سکتا، کیونکہ موجودہ سرکار نے اتنے جھوٹ بولے ہیں، اتنے فراڈ کیے ہیں کہ ان پہ بھروسہ ممکن نہیں ہے۔ عمران خان صاحب سے ان کی ایک لڑائی ہے اور ان کا بغض، نفرت، یہ سارا اور دشمنی آپ کے سامنے ہے۔ ایسی صورتحال میں ان پہ بھروسہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جب پاکستان کے آرمی چیف کی ایک آدمی کے ساتھ براہ راست لڑائی ہے اور آرمی چیف ذاتی حیثیت میں اس شخص کو ٹارگٹ کرے تو پھر کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے۔ پاکستان کا سارا نظام جو ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سامنے مفلوج ہے، اور یہ بات پاکستان میں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو عید پر پہننے کے لیے جو کپڑے بھجوائے گئے جیل میں، وہ کپڑے بھی واپس بھجوا دیے گئے۔ یعنی عمران خان صاحب کے کپڑے بھیجے گئے کہ یہ عید کے دنوں میں عمران خان صاحب پہن لیں گے، لیکن وہ کپڑے واپس بھجوا دیے گئے۔ دشمن اگر ملے تو کم ظرف نہ ملے، یہ بھی ایک بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے کہ ایسا دشمن مل جائے جو کم ظرف ہو۔ یعنی عید کے کپڑوں کا کیا مسئلہ تھا، وہ تو دیے جا سکتے تھے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بتایا کہ عمران خان صاحب کے عید کے کپڑے جو بھجوائے گئے وہ بھی واپس بھجوا دیے گئے۔ اب عمران خان صاحب کی رہائی کیسے ہوگی، بڑا سوال یہ ہے، کیونکہ جو اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے وہ تو چھوڑیں گے نہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کے سروائیول کا معاملہ ہے۔ انہیں یہ پتا ہے کہ اگر یہ عمران خان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور اس طرح باہر چلا گیا تو اس کے بعد پھر ہر دن ہم نیچے جائیں گے اور ہماری شکست کا اعلان ہو جائے گا۔ ویسے تو یہ عوام میں ہار چکے ہیں، لیکن یہ شکست کا اعلان نہیں کر رہے۔ عمران خان صاحب تو ڈیل کرتے نہیں، تو ڈیل کر کے تو وہ باہر آئیں گے نہیں، اور پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرتی نہیں ہے، کیونکہ احتجاج کے بغیر پھر کوئی رستہ نکلے گا نہیں۔ لیکن اب پاکستان تحریک انصاف نے ایک احتجاجی تحریک کھڑی کرنے کا اس لیے بھی فیصلہ کیا کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جنید اکبر صاحب تھے، شاہد خٹک تھے، باقی ایاز صاحب تھے اور کچھ اور لوگ تھے، تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور پارٹی کی کافی مشاورت کے بعد انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان رہائی موومنٹ عید کے بعد ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اول تو یہ نے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، جب یہ مختلف جگہوں پہ ریلیاں نکال رہے تھے۔ میں تبھی کہہ رہا تھا کہ یہ گراؤنڈ پہ کوئی کام نہیں ہو رہا، یہ صرف ایک مومنٹم بن رہا ہے، اچھے ویژولز بن رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی تعلق کسی تحریک کے ساتھ نہیں ہے۔ جو سٹریٹ موومنٹ ہے، وہ جو عمران خان صاحب نے آج سے کئی مہینے پہلے کہا تھا، اس کی الف بے بھی ابھی تک شروع نہیں ہوئی، اور اب عید کے بعد سٹریٹ موومنٹ کا پہلا قدم اٹھایا جائے گا۔ اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوا وہ سٹریٹ موومنٹ نہیں تھی، وہ ویسے ہی ایک موومنٹ تھی، لیکن جو سٹریٹ موومنٹ ہوتی ہے اس کے لیے پہلا قدم عید کے بعد اٹھایا جائے گا۔ اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی ولیج کونسل تک 272 کیمپ لگائے جائیں گے، پہلے مرحلے میں 1 لاکھ نوجوانوں کو، اور پھر اس کے بعد بتدریج 10 لاکھ نوجوانوں کو اس ٹیم کا حصہ بنایا جائے گا، انہیں رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ اب آگے عید آ رہی ہے، عید پہ تمام قیدیوں کی ملاقاتیں ہوں گی، بڑا بندوبست کیا جاتا ہے، لیکن عمران خان صاحب کی ملاقات کا کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا۔ بیرونی دنیا سے عمران خان صاحب کا رابطہ کلی طور پہ منقطع ہے، اور یہ پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے۔ اس کی جماعت کو عوام نے 2/3 اکثریت دی ہے، اس کے تمام صوبوں اور وفاق کے اندر عوامی نمائندے موجود ہیں۔ اور دیکھیں، ان کی اپنی جماعت میں کچھ لوگ ایسے دکھاوا کرتے ہیں عمران خان صاحب کی جماعت میں جیسے وہ عمران خان پہ احسان کر رہے ہیں اور عمران خان ڈیل نہ کر کے زیادتی کر رہے ہیں، اس قسم کا لوگ اب تاثر دیتے ہیں۔ تو عاصم منیر صاحب کا کنٹرول اس نوعیت کا ہے کہ اب تصادم کے علاوہ کوئی اور رستہ بچا نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بار بار کہا کہ ہمیں دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے، لیکن بات بنی نہیں۔ اب سہیل آفریدی نے ایک اور قدم اٹھایا۔ ایک تو یہ سہیل آفریدی نے اس کو لیڈ کرنا ہے، عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی کو کہا تھا کہ آپ نے سٹریٹ موومنٹ کی تیاری کرنی ہے۔ اب وہ تیاری شروع ہونے والی ہے، تو عید کے بعد سہیل آفریدی کو لیڈ کرنا پڑے گا۔ یہ حلف برداری ہوگی، نوجوانوں کو اکٹھا کریں گے۔ اگر 10-20 لاکھ نوجوان اکٹھے ہو جاتے اور وہ عمران خان کو چھڑوانا چاہتے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔
یہ پھر باقی قوم بھی نکل آئے گی. میں جانتا ہوں نا یہ قوم انتظار کر رہی ہے ایک مرتبہ نوجوانوں کے باہر نکلنے کا. اگر واقعی نوجوان باہر نکل آتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، کیونکہ دیکھیں کیس تو ہے ہی کوئی نہیں، عدالتوں نے تو چھوڑنا نہیں ہے جب تک کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ چھوڑنے نہ دے. تو یہ تو دباؤ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالنا ہے نوجوانوں نے. جب نوجوان نکل آئیں گے نا یہ آٹومیٹکلی پورا پاکستان باہر نکل آئے گا. لیکن نوجوانوں کو یہاں پہ پہلا قدم اٹھانا پڑے گا. اب ناظرین، اندر کی خبریں لیک کی جا رہی تھی، خیبر پختونخوا ہاؤس ہو، کے پی ہاؤس ہو، کہیں پہ بھی سی ایم ہاؤس، اور خیبر پختونخوا میں وہاں پہ اندر سے خبریں لیک کی جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ایجنسیوں کے بندے ہر جگہ گھسے ہوتے ہیں، خاص طور پہ یہ جو اسپیشل برانچ ہے یہ تو کام ہی یہ کرتی ہے. تو سہیل آفریدی کو اس بات کا پتہ چل گیا، انہوں نے پوری کی پوری اسپیشل برانچ کی ٹیم ہی فارغ کر دی، نکالو انہوں نے کہا ساروں کو. اور فرنٹیئر کے جو ریزرو پولیس ہے اس کے 53 نئے اہلکار انہوں نے تعینات کیے ہیں اور اسپیشل برانچ کو فارغ کیا ہے جو اندر کا ڈیٹا، اندر کی خبریں، سیاسی فیصلے اور یہ ساری چیزیں لیک کر رہے تھے. تو سہیل آفریدی صاحب نے ایک اہم قدم اٹھانے سے پہلے کہ اس سے پہلے کہ لسٹیں بنے، رجسٹریشن ہو، نوجوان شامل ہوں، سب سے پہلے تو ان کو فارغ کیا جائے، تو انہیں فارغ کر دیا گیا ہے. ناظرین، پاکستان میں حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ کو مالک صاحب کو آپ جانتے ہوں گے، پروگرام کرتے ہیں ٹی وی پہ. تو مالک صاحب یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے سامنے بیٹھ کر گریبان پکڑنے کی بات کی تھی. چھوٹی موٹی خبر تھی، معیشت میں تھوڑا اتار چڑھاؤ آ رہا تھا، تو اس وقت کے وزیر اعظم کا انہوں نے گریبان پکڑنے کی بات کی تھی. تو عمران خان نے بڑی کشادہ دلی سے وہ بات سنی بھی اور اس کا جواب بھی دیا. لیکن آج وہی مالک جو ہے وہ ایک جہاز خریدے جانے پہ انہوں نے 17 سوال کیے، ان کا پروگرام ہی بند کر دیا بیچ میں اور ان کو دھمکیاں بھی لگا دی، وہ پروگرام چلا ہی نہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ یہاں جمہوریت ہے یا نہیں، اور عمران خان ان سے کتنا بہتر آدمی تھا یہ بھی آپ اندازہ کر لیں. مریم نواز اس ملک کی، ایسا لگتا ہے مریم نواز اور اس کا بیٹا اس ملک کی نئی مقدس گائیاں ہیں. یعنی اس سے پہلے بہت ساری مقدس گائیاں ہم نے دیکھی ہیں، عدلیہ میں بہت ساری مقدس گائیاں آ کر بیٹھ جاتی ہیں، پاکستان کے جرنیل جو ہیں وہ مقدس گائیاں بن جاتے ہیں. اب مریم نواز اور اس کا بیٹا بھی مقدس گائے ہے پاکستان میں. یہ ایک نئی مقدس گائے ہے، ان کا بھی جو ہے وہ احترام کیا جائے، ان کے تقدس کا خیال رکھا جائے، ان سے سوال نہ کیا جائے. دیکھیں سوال تو چھوٹا سا ہے نا کہ جہاز لیا کیوں اور جہاز لیا کیسے، طریقہ کار بتا دیں. پھر یہ کس کے نام پہ ہے، پھر یہ جہاز کا استعمال کون کر رہا ہے، یہ یورپ کون لے کر گیا، پھر کس کو اجلت میں واپس بلایا گیا، ایک کہانی کیا ہے. چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، پورا سوشل میڈیا پوچھ رہا ہے، پورا پاکستان پوچھ رہا ہے. ان سوالوں کے جواب دینے کی بجائے پروگراموں کی بندش، بس یہ اتنا ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ان کی اوقات نہیں ہے. حالات ان کے یہ ہیں کہ ویسے یہ جہاز بھاگنے کے لیے، میں آپ کو بتاؤں یہ بھاگنے کے کام آئے گا. یہ جو غیر ملکی پائلٹ سے انہوں نے بھرتی کی ہے نا، انہوں نے پہلی فلائٹ سے نکل جانا ہے. جیسے ہی حسینہ واجد والا کوئی سینیریو پاکستان میں ہوگا یہ سب سے پہلے بھاگ جائیں گے. اور غیر ملکی پائلٹ اس لیے رکھیں گے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کو لیں گے اور نکل جائیں گے. یہ دنیا کی واحد وزیر اعلیٰ ہے جس کے بعد عیاشی کے لیے اتنا شاندار اور مہنگا جہاز ہے. کسی اور وزیر اعلیٰ کے بعد اتنا مہنگا اور عیاشی والا جہاز پوری دنیا میں نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے امیر ممالک کے حکمرانوں کے پاس ایسے عیاشی والے جیٹ نہیں ہیں پرائیویٹ، جیسا اس عیاشی والی وزیر اعلیٰ کے پاس عیاشی والا جہاز ہے. اب میو اسپتال میں ایک اکلوتی اینجیوگرافی کی مشین رہ گئی تھی، پہلے باقی خراب ہو گئی تو ایک ہی رہ گئی تھی، وہ بھی ناکارہ ہو گئی. یہ جناب سب سے بڑا ہاسپٹل ہے میو ہاسپٹل، وہاں پہ اینجیوگرافی کی ایک بیسک مشین ہوتی ہے، وہ بھی ناکارہ ہو گئی. لیکن جہاز چاہیے. ہیلتھ ورکر ہوں، ایجوکیشن کے اندر کام کرنے والے لوگ ہوں، ٹیچرز ہوں یا ستھرا پنجاب کے بیچارے ورکر ہوں، وہ سارے کئی مہینوں سے تنخواہوں کے لیے رو رہے ہیں. عام آدمی کو، غریب کو تنخواہ نہیں مل رہی. بے شمار بچے جو ہے 1 کروڑ بچہ ہے وہ اسکولوں سے باہر ہے پنجاب میں، لیکن 11 ارب روپے کا عیاشی والا جہاز چاہیے. اب جہاز لے کے انجوائے کر رہے ہیں، تو جب تک قوم نہیں پوچھتی تب تک موجیں ہی موجاں. پاکستان میں آزادی اظہار رائے کے لیے، رول آف لا کے لیے، عوامی مینڈیٹ کے لیے جو لوگ آواز اٹھانے کے لیے اکٹھے ہوئے، ہم نے کال دی لوگوں کو. اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے کہ میں حیران ہو گیا. یعنی جتنے لوگ کرسیوں پہ بیٹھے تھے اس سے زیادہ لوگ دیواروں کے ساتھ کھڑے تھے، باہر ہال کے کھڑے تھے. ہال اتنا بھر گیا تھا کہ اندر آنے کی جگہ نہیں تھی. یہ لوگوں کی کمٹمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ. یہ چیز بتاتی ہے کہ لوگ مایوس نہیں ہیں، لوگ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہی کمٹمنٹ اگر لوگوں کی رہے گی نا تو وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستانی اپنا حق چھین لیں گے.
اور یہ میں ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. مجھے پورا یقین ہے, جیسے اس وقت رات کا وقت ہے اور باہر اندھیرا ہے, اسی طرح مجھے پورا یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنا حق چھین لیں گے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ان کا حق واپس دینا پڑے گا, جتنی مرضی سختی کر لیں. یعنی ابھی تازہ خبر میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ تصویر آپ دیکھیں, یہ عمران خان صاحب کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں, یہ ان کی جرسی ہے, جیکٹ ہے, یہ باقی کپڑے ہیں, یہ بیگ کے اندر ان کے گرم کپڑے ہیں. یہ چیزیں عمران خان صاحب تک کو پہنچانی ہیں. نومبر کے مہینے میں کوششیں شروع ہوئی کہ کیونکہ سخت سردی آ رہی ہے لہذا عمران خان صاحب کو گرم کپڑے اور سامان پہنچایا جائے. 1 مہینہ ہو گیا, عمران خان صاحب کی فیملی یہ سامان عمران خان صاحب تک پہنچانا چاہتی, لیکن انہیں سامان عمران خان صاحب تک نہیں پہنچانے دیا جا رہا. دیکھیں, اسی لیے جو سیانے لوگ تھے, جو بزرگ تھے, وہ ایک بات کہا کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دشمن دینا تو ظرف والا دے, ایسا دشمن نہ دے جس کا ظرف نہ ہو. عمران خان کو دشمن بھی گھٹیا ہی ملے. کبھی عدت والا کیس بنا لیا, کبھی کتابیں چھین لی, کبھی ملاقاتیں بند کر دیں, کبھی سیل کے اندر پکا پکا بند کر دیا, کبھی کوئی سزا بڑھا دی, کبھی گندا پانی دے دیا, کبھی وضو کے لیے صاف پانی نہیں دیا, کبھی کوئی چیز روک لی, کبھی کتابیں روک لی, کبھی کپڑے روک لیے. یعنی یہ گھٹیا پن کی انتہا ہے. اللہ رب العزت اگر دشمن بھی دینا تو ظرف والا دے. یہ بات مجھے پہلے سمجھ نہیں آتی تھی, اب مجھے سمجھ آئی. پہلے میں سوچتا تھا دشمن ہی ہوتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے, لیکن اگر دشمن کا ظرف نہیں ہے نا تو وہ کتنی تکلیف دے سکتا ہے, اس کا اندازہ مجھے اب ہو رہا ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کے بیٹے ہر فورم پہ آواز اٹھا رہے ہیں, ان کی بہنیں ہر فورم پہ آواز اٹھا رہی ہیں. ابھی عمران خان صاحب کے دونوں بیٹوں نے, قاسم نے اور سلمان نے, انہوں نے ایک اور انٹرویو دیا, اور انہوں نے انٹرویو دیا اس مرتبہ, یہ برطانوی اخبار ہے دا سنڈے ٹائمز اس کو, اور اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ ان کے والد کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اور ان کو کس لیول کے خدشات ہیں. انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ان کے والد کو ناکردہ جرائم کی سزا دی جا رہی ہے اور کس قسم کے حالات میں رکھا گیا ہے. حتیٰ کہ ایک جملہ جو ہیڈ لائن بنا اس خبر کا وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے والد کے ساتھ وحشیانہ سلوک کر رہے ہیں, اور ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے. پاکستان میں کبھی کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ اس قسم کا گھٹیا سلوک نہیں کیا گیا جس قسم کا گھٹیا اور بیہودہ سلوک عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ناظرین, خبریں تو بہت ساری ہیں, لیکن یہ معیشت کے حوالے سے میں ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور یہ بار بار سامنے آتی ہے. دیکھیں, عاصم منیر صاحب کا جو معیشت کا ماڈل ہے وہ ناکام ہو چکا ہے, وہ فیل ہو چکا ہے. اس ماڈل کو تبدیل کرنا پڑے گا. یہاں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے, یہاں مینڈیٹ والی حکومت لانے کی ضرورت ہے. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یا عاصم منیر صاحب کو یہ لگتا ہے کہ میں سختی کروں گا, طاقت کے بلبوتے پہ کنٹرول کروں گا, عالمی طاقت کو خوش رکھوں گا, وہاں سے کچھ پیسہ آ جائے گا, اس پیسے کے ذریعے سے میں پاکستان کو سروائیو کروا لوں گا. کوئی بھی ملک کبھی بھی قرضے پہ سروائیو نہیں کر سکتا. اگر پاکستان نے سروائیو کرنا ہے تو یہ بات یاد رکھیے گا, پاکستان کو پیسہ جنریٹ کرنا پڑے گا. اس کے بغیر پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ملک سروائیو کرے خود سے پیسہ جنریٹ کیے بغیر. ناظرین, سب سے پہلے قومی کانفرنس, کیونکہ وہ مکمل ہوئی, اور کل والا ویلاگ جب میں نے کیا رات کو تو تب تک اس کا اعلامیہ نہیں آیا تھا. اب صورتحال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو مین چیز ہے اس قومی کانفرنس میں, ایک مرتبہ پھر حکومت کے ساتھ مذاکرات کی بات کی اپوزیشن نے. ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ پھر حجت تمام کر رہے ہیں کہ اگر بات چیت کرنی ہے تو بات چیت کی جائے اور بات چیت کے ذریعے سے حل نکالا جائے. لیکن جب بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل پارٹیز کا ایک اتحاد وہ بات چیت کی طرف جاتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز سامنے رکھی جاتی ہے وہ مطالبات. تو یہاں پہ کچھ مطالبات سامنے آئے قومی کانفرنس میں. ویسے بڑی تقاریر ہوئی, بڑی جذباتی تقاریر ہوئیں. کچھ صحافی ہیں, انہوں نے بڑے اچھے نقطے اٹھائے. میں سن رہا تھا مطیع اللہ جان صاحب کو, صدیق جان صاحب نے بڑی اچھی بات کی ججز کے حوالے سے کہ جو ججز ہیں انہیں خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے جو ڈٹ کر کھڑے ہیں. اور جس طریقے سے عدلیہ کو خراب کیا گیا پاکستان میں آئینی ترامیم کے ذریعے سے عدلیہ کی آزادی اور اس کی سپیس چھین لی گئی, اس پہ بات کی. کچھ جو سیاستدان ہیں انہوں نے بڑی شاندار بات کی. تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہوتی رہیں. بہت سارے لوگوں نے بات کی, لیکن جو لب لباب ہے اس کا اور جو ایک اعلامیہ کا میں مختصر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی کہ ایک تو نیا چیف الیکشن کمشنر لایا جائے, اور دوسرا اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. اپوزیشن مذاکرات کے لیے تیار ہے, اور شرائط یہ ہے کہ نیا چیف الیکشن کمشنر لائیں.
شفاف انتخابات بھی کروائے جائیں. یعنی جو پاکستان میں انتخابات کے ساتھ ہو گیا ہے، 8 فروری کے انتخابات کے ساتھ جو کر دیا گیا ہے، جس طرح مینڈیٹ چوری کر لیا گیا ہے، اس کے بعد تو پاکستان کے اندر حق حکمرانی موجودہ حکمرانوں کو ہے ہی نہیں. لہذا پاکستان میں نئے انتخابات کروائے جائیں، اور نئے انتخابات سے پہلے 8 فروری کے انتخابات کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا ہے اس اکٹھ نے جو قومی کانفرنس کے اندر بیٹھا. اب یہ اسلام آباد میں اکٹھ ہوا، اس کے جو اخراجات ہیں وہ 29 لاکھ روپے کے آئے. میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں. جب رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا نا، تب کروڑوں روپیہ بانٹا جا رہا تھا تھیلوں میں بھر کے. میں نے اس کے بارے میں آپ کو خبریں بھی دی تھی. بڑے بڑے ہوٹلوں میں لوگوں کو ٹھہرایا جا رہا تھا، اور یہ لوگ آزادانہ اپنی کارروائیاں کر رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہونے کے باوجود سندھ ہاؤس کو استعمال کیا جا رہا تھا. اسلام آباد میں نجی بڑے بڑے ہوٹلز ہیں جن کو استعمال کیا جا رہا تھا. وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوٹوں کو ٹھہرایا گیا، انہیں پروٹیکشن دی جا رہی تھی، اور باقاعدہ سندھ سے پولیس آئی ہوئی تھی جو یہ کام کر رہی تھی، اور وہاں سے لوگ آئے ہوئے تھے جو یہ کام کروا رہے تھے. اور کتنا خرچہ ہو رہا تھا، کون خرچہ اٹھا رہا تھا، اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں تھا. میں نے آپ کو کچھ بندوں کے بارے میں بھی بتایا جو پیسہ لے کر پہنچے تھے باقاعدہ، اور جن کے پیسے کے بلبوتے کے اوپر اور جن کے لائے ہوئے پیسے کے بلبوتے کے اوپر یہ سارا کھیل کھیلا گیا. لیکن ابھی یہ جو قومی کانفرنس ہوئی تو یہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں. اس کے جو ٹوٹل اخراجات ہیں وہ 29 لاکھ روپے، لگ بھگ